میں دعوت خطاب دینے لگا ہوں فخر دیوبند خطیب اسلام خطیب اہل سنت جناب پروفیسر قاضی مطیع اللہ سعیدی صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے ہم سب کے قلوب و اذہان کو معطر منور فرمائے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ نشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لا شریک لہ ولا وزیر لہ ولا مشیر لا مثل لہ ولا مثال لا والد لہ ولا ولد ازلی ابدی احدی صمدی فردی فریدی دیمومی لا اول لہ ولا آخر لا ظاہر لہ ولا باطن ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا سيد ساداتنا سيد عباداتنا شفيعنا كريمنا محبوبنا محبوب ربنا طبيبنا طبيب قلوبنا طبيب عيوبنا طبيب أجسادنا طبيب أرواحنا مرشدنا مخدومنا ملجانا مابانا قائدنا قدوتنا آلانا اولانا مولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم حسين مني وأنا من حسين صدق الله مولانا العظيم۔ صدق دل کے ساتھ جن احباب کو درود شریف یاد ہے وہ عبادت کی نیت سے پڑھ لیں۔ ایک رب کے حضور جھکنے والی ہر جبی کو السلام علیکم۔ آپ میں سے کچھ احباب جو سننے کا فن رکھتے ہیں وہ اٹھ کر میرے قریب آ جائیں۔ جہاں بچے بیٹھے ہوئے ہیں ان میں خالی جگہ بھی ہے اسے آپ کر دیں۔ اب وہ نہیں جن کی میں منتیں کروں، جو سننے کے فن سے آشنا ہیں وہ آگے آئیں۔ آج پہلی بار آپ کے اس گاؤں کیلا کلاں میں حضرت حافظ قاری امجد حسین فاروقی صاحب ان کی دعوت پر اور محترم حافظ مذہب حسین فاروقی صاحب ان کی ترغیب پر حاضر ہوا ہوں۔ مجھے آپ کے سامنے پیش کرتے ہوئے مولانا آفتاب حیدر صاحب نے ہمیشہ کی طرح حوصلہ افزائی فرمائی۔ اللہ رب العزت انہیں دارین میں اجر عطا فرمائے۔ علماء کرام کی کثیر تعداد سٹیج پر اور دائیں بائیں مجھے دکھائی دے رہی ہے۔ میں ایک جسارت کر رہا ہوں کہ علماء کی موجودگی میں مجھ جیسا طالب علم آپ کو کیا سنا سکتا ہے۔ بہرحال میری کوشش رہی ہے
شروع سے اس وقت سے جب سننا جانتا تھا کہ میں عقائد کی باتیں سنا کروں، تو میں یہی چاہوں گا کہ میں جو عقائد کی باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا تو وہ آپ کے عقیدے سے متعلق ہوں گی، اور یہ عقیدہ کوئی ایسی عام سی چیز نہیں ہے کہ اس کے لیے کوئی ایسی کچی بات ہو جائے یا ہر ایک کی بات ہو جائے۔ اس عقیدے پر آخرت کی زندگی کا دار و مدار ہے۔ تو اس لیے جب میں نے وہ عقیدے کی تار چھیڑنی ہے تو آپ کی محبت تو یقیناً مجھے چاہیے ہو۔ محرم آج اس وقت 2 محرم الحرام 1442 ہجری دن گزرا 1 محرم الحرام کا۔ عموماً حضرات آپ کو سناتے ہیں کہ محرم پہلا مہینہ ہے اسلامی سال کا، اور ذی الحج آخری مہینہ ہے۔ ذی الحج بھی قربانی کی یاد دلاتا ہے اور محرم بھی قربانی کی یاد دلاتا ہے۔ وہاں بھی نبوت کا لال، یہاں بھی نبوت کا لال۔ انہوں نے خواب نبھایا، انہوں نے وعدہ نبھایا۔ تھوڑا سا جاگ کے بیٹھو نا میرے ساتھ، جاگ کے بیٹھو تھوڑا سا۔ انہوں نے خواب نبھایا، انہوں نے وعدہ نبھایا۔ وہاں بھی نبوت کا لال، یہاں بھی نبوت کا لال۔ اسلام کا دامن قربانیوں سے بھرا ہوا ہے۔ ہوش سے بیٹھو نا تھوڑا سا میرے ساتھ۔ بلکہ ایک بات آ گئی ہے ذہن میں، عرض کر دیتا ہوں۔ قربانی یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے۔ ازل سے قربانی کا سلسلہ جاری ہے۔ یہ ان کی خدمت میں علماء کرام عرض کرنا چاہوں گا جو قربانی کرنے والوں کو، قربانی دینے والوں کو عجب نگاہوں سے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں بھلا ضرورت ہی کیا ہے۔ ازل سے ہے سلسلہ اس کا۔ اللہ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور حضرت آدم کی پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا، حضرت آدم کو پیدا فرمایا، آدم کی پسلی سے حضرت حوا کو پیدا فرمایا۔ اور آپ نے علماء سے ایک بات سنی ہوگی کہ حضرت آدم کو اللہ نے دن اور ہفتوں کے حساب سے اولاد سے نوازا تاکہ دھرتی پر نسل انسانیت پروان چڑھ سکے۔ ایک حمل میں جوڑا پیدا ہوتا تھا، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ ایک حمل میں ایک بیٹا اور ایک بیٹی، اگلے حمل میں ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ اور حکم یہ تھا اللہ کی طرف سے کہ یہ جوڑا ہے، اس کا اس جوڑے کے ساتھ نکاح کیا جائے۔ اس حمل میں پیدا ہونے والا بیٹا دوسرے حمل میں پیدا ہونے والی بیٹی سے نکاح میں آئے۔ اس حمل میں پیدا ہونے والی بیٹی دوسرے حمل میں پیدا ہونے والے بیٹے سے نکاح میں آئے۔ مولانا توجہ، یہ اللہ کی طرف سے قانون تھا۔ حابیل پیدا ہوا، ساتھ ایک بہن تھی۔ قابیل پیدا ہوا، ساتھ ایک بہن تھی۔ اب اللہ نے جو قانون بنایا تھا اس قانون کے مطابق حابیل کا نکاح قابیل کی بہن سے ہونا تھا، قابیل کا نکاح حابیل کی بہن سے ہونا تھا۔ لیکن شاید قابیل کوئی رجت پسند تھا، ممکن ہے نیٹ کے دور کا بندہ ہو، اس نے احتجاج کیا کہ میرا نکاح حابیل کی بہن سے نہیں، جو میرے ساتھ پیدا ہوئی ہے اس سے کیا جائے۔
اس نے ایک احتجاج کیا کہ میرا نکاح جو میرے ساتھ بہن پیدا ہوئی ہے اس کے ساتھ کیا جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام خاموش ہو گئے، فرمایا دونوں قربانی کرو۔ توجہ ہے صاحبان، دونوں قربان، جس کی قربانی قبول ہو گئی اس کی بات مانی جائے گی۔ اس وقت قربانی کا، بلکہ اس وقت کیا، طالب علم سے ایک بات لے لیجئے، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک اللہ کی طرف سے قانون یہ تھا کہ قربانی کے لیے آسمان سے آگ آیا کرتی تھی، وہ جس کی قربانی کو آگ جلا دیتی یہ نشانی تھی کہ اس کی قربانی قبول ہو گئی ہے۔ اور اس وقت یہ بھی نہیں تھا کہ قربانی کس چیز کی کرنی ہے، جو چیز آپ کے پاس موجود ہے اس کی قربانی کیجئے۔ ایک کھیتی باڑی کرتا تھا، اس نے غلہ رکھا، ایک بکریاں چراتا تھا، اس نے بکری رکھی۔ صاحبان توجہ ہے، ایک نے غلہ رکھا، ایک نے بکری رکھی۔ آسمان سے آگ آئی اور حابیل کی قربانی قبول ہو گئی۔ قابیل نے اس حسد میں حابیل کا قتل کر دیا۔ قابیل نے اس حسد میں حابیل کا قتل کر دیا۔ بات اتنی ویسے ہی کیسے ذہن میں آگئی، میں نے یہاں بیٹھے ہوئے آگئی تو عرض کر دی۔ اب اس میں سے ایک نقطہ آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں اور آپ مسکرا اٹھیں گے۔ اللہ کا قانون یہ تھا کہ آگ آتی اور جلا دیتی، یہ نشانی تھی کہ قربانی قبول ہو گئی۔ کتنا احسان کیا، دکھ ہوگا اگر بیٹھے رہو گے بخیل بن کے۔ اللہ نے امت محمدیہ پر ایک تو پردہ رکھ دیا کہ کوئی آگ نہیں آئے گی، ایک تو پردہ رکھ دیا کہ کس کی قبول ہوئی ہے، کس کی قبول نہیں ہوئی ہے میں جانتا ہوں۔ ایک تو پردہ، اور دوسرا آگ آتی اور اب آگ آئے اور اس پھول کو جلا دے تو یہ میرے کسی کام کا نہیں۔ فرمایا دوسرا تم پر احسان یہ کیا ہے کہ آگ آ کے نہیں جلائے گی، یہ میری طرف سے اللہ کہتے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، چلو ایک منٹ رکو۔ آج حافظ امجد فاروقی صاحب نے میری دعوت کی، آج ڈاکٹر صاحب نے دعوت کی، آج پروفیسر صاحب نے دعوت۔ کھلانے والا اللہ ہے۔ بولو 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 بولو۔ تبلیغی جماعت کے ساتھ وقت نہیں لگا۔ کھلانے والا کون؟ کھلانے والا کون؟ کھلانے والا اللہ ہے، لیکن ظاہری ایک سبب بنا۔ ڈاکٹر صاحب نے دعوت کی، ٹیچر نے دعوت کی، فاروقی صاحب نے دعوت کی، حافظ صاحب نے دعوت کی۔ کھلانے والا یہ واحد کھانا ہے جو آپ نے 10 ذی الحج کو کھلایا، جس کو اللہ نے آپ کی دعوت کی۔ کیوں؟ یقین جانے میں اب کیا کروں، بخیل بندے پہ مجھے غصہ بڑا آتا ہے۔ میں ایک درد دل رکھوں، اتنی خوبصورت بات آپ کے حوالے رکھوں۔ قربانی جب آپ نے کر دی، اب آپ اس کے مالک نہیں، مالک اللہ ہے۔ اس کا مالک کون؟ جب آپ نے خون بہا دیا اب آپ اس کے مالک ہی نہیں۔ آپ نے زکات دے دی اب آپ اس کے مالک نہیں۔ آپ نے صدقہ دے دیا اب آپ اس کے مالک نہیں۔ جب آپ نے قربانی کر دی آپ اس کے مالک نہیں، اللہ مالک بن گیا۔ پھر اللہ نے کہا میں مالک بن گیا ہوں، سنو اب میری طرف سے تمہاری دعوت ہے۔ اسی لیے 10 ذی الحج کو روزہ رکھنے سے منع کر دیا۔ کیا بات آ گئی، اس لیے 10 ذی الحج کو روزہ رکھنے سے منع کر دیا۔ میں جو آپ کی دعوت کروں کہ صبح میرے پاس دعوت ہے اور آپ روزہ رکھ کے آ جائیں، مجھے غصہ تو آئے گا۔ اللہ نے پہلے بتا دیا 10 ذی الحج کو روزہ نہ رکھنا، میری طرف سے دعوت ہے۔ بات دور نکل گئی، میں اصل میں سنانا تو محرم کی قربانی چاہتا تھا کہ قربانی ازل سے آ رہی ہے۔ کوئی آپ کو اپنے آپ کو روشن خیال کہنے والوں کہ اس پہ بڑا خرچہ ہوتا ہے، کیوں یہ قوم خرچہ کرتی ہے؟ جب میچ ہوتا ہے اس پہ اربوں روپیہ لگایا جاتا ہے، تب تمہیں خیال کیوں نہیں آتا؟ جب قومی تہوار منایا جاتا ہے تب کتنا خرچہ ہوتا ہے، تمہیں اس پر خیال کیوں نہیں آتا؟
باہر عرض کر رہا تھا محرم بھی قربانی اور ذی الحج بھی قربانی. اب تھوڑا سا میں یہ بات ذہن میں آگئی تھی، میں نے عرض کر دی. اب میرے ساتھ ذرا آئیے گا. ایک میں یہاں پہ پڑھ رہا تھا تاریخ خدام اہل سنت والجماعت لکھا ہوا ہے نیلا کے اس اشتہار پر نیچے، اور یہاں بیٹھے ہوئے مجھے خیال آیا یہ قاضی صاحب نے کتنی محنت سے جماعت تیار کی. جانتے ہو کوئی بندہ کوئی جماعت تیار کرے وہ چاہتا ہے کہ میں دنیا سے چلا جاؤں تو یہ یہاں پہ رک جائے. ایک جو کاز ایک بندہ پکڑے وہ چاہتا ہے یہ میں دنیا سے چلا جاؤں گا یہ کام رک جائے. آپ مسجد بناتے ہو، آپ نے کیا سوچا تھا کہ جب مسجد مکمل ہو جائے گی میں چلا جاؤں گا تو یہ بھی گرا دی جائے؟ بولو بولو میرے ساتھ. ایک جماعت حضور نے تیار کی، ایک جماعت حضور نے تیار کی، اور حضور خود فرماتے ہیں اللہ میرا مشن پھیلے. توجہ رکھنا میری جانب، توجہ رکھنا. اللہ میرا مشن پھیلے، نگر نگر پھیلے، کریا کریا پھیلے، چپا چپا پھیلے. جو میں نے بدر میں اعلان کیا تھا اللہ وہ پھیلے. اللہ میرے دانت شہید ہوئے تھے وہ میرا مشن پھیلے. جس کے لیے میں نے ہجرت کی وہ میرا مشن پھیلے. جس کے لیے مجھے ستایا گیا وہ میرا مشن پھیلے. اللہ فرماتے ہیں محبوب تیری اس خواہش کے لیے میں نے ایک جماعت تیرے پاس بھیج دی ہے، اور اس کا انتخاب میں نے خود کیا ہے. ابو بکر کا انتخاب میں نے کیا ہے، عمر کا انتخاب میں نے کیا ہے، عثمان کا انتخاب میں نے کیا ہے، علی کا، معاویہ کا، طلحہ کا، سعد کا، سعید کا، عبد الرحمن کا، ان کا انتخاب میں نے کیا ہے. تیری جماعت کے نمائندے میں نے بھیجے ہیں. ہو کیسے سکتا ہے کہ تیرا مشن نہ پھیلے؟ یہ انتخاب کس نے کیا ہے؟ بولو میرے ساتھ، بولو، بولیے بولیے بولیے. دو طبقے ایسے ہیں جنہیں رب نے چنا ہے. میں نے کہا تھا مجھے منتیں نہ کرنی پڑے وقت تھوڑا. دو طبقے ایسے ہیں جنہیں رب نے چنا. ایک نبیوں کو رب نے چنا ہے. سارے نہ بولے، اصلی بولے میرے ساتھ، وقت تھوڑا ہے. ایک نبیوں کو رب، کوئی اپنی مرضی سے رب نبی بن سکتا ہے؟ نہیں، نبی کو رب نے چنا ہے. دوسرا طبقہ صحابہ کو رب نے چنا ہے. جب دونوں کو اللہ نے چن لیا اب دونوں کو انعام دیے. اللہ تھوڑی سی شفقت، مجھے پتا ہے میں سبق سنا رہا ہوں لیکن آپ تھوڑی سی شفقت فرمائیے گا. اللہ نے دونوں کو انعام دیا. نبیوں کو بھی چنا، ایک انعام دیا. صحابہ کو بھی چنا، ایک انعام دیا. نبیوں کو چن کے کہا معصوم ہیں. بولو نا یار میرے ساتھ، یہ معصوم ہیں. صحابہ کو چن کے کہا یہ محفوظ ہیں. توجہ، نبی معصوم ہیں، نبی معصوم ہیں، صحابہ محفوظ ہیں. اب میرا جملہ ضائع نہ کرنا. معصوم وہ جو گناہ کے قریب نہ جائے، گناہ اس کے قریب نہ آئے. وہ کون؟ وہ کون؟ معصوم. اور محفوظ گناہ کی صلاحیت ہے. توجہ توجہ، گناہ کی صلاحیت ہے، گناہ کر سکتا ہے. سمجھانے کے لیے مثال یوں عرض کرتا ہوں، بچہ اکیلا جا رہا ہے، شرارت کر سکتا ہے. گلاس توڑ دے شرارت کر سکتا ہے، برتن توڑ دے شرارت کر سکتا ہے، کوئی چیز گرا دے شرارت کر سکتا ہے، کسی کی بیلٹ اور دبا کے بھاگ جائے شرارت. اور اگر باپ ساتھ ہے پھر یار اتنی آہستہ اتنی آہستہ، باپ ساتھ، اب شرارت کرنا چاہے بھی تو شرارت نہیں کر سکتا. اب شرارت کرنا چاہے بھی تو نہیں کر سکتا. اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب کے صحابہ محفوظ ہیں. ارے بچہ باپ کے ہاتھ میں آ گیا شرارت نہیں کر سکتا، صحابی نبی کے ہاتھ میں آ گیا.
कैसे गुनाह कर सकता है बाद मोहम्मद अरबी के ऊंचा किरदार सहाबा का। अगयार ने खुद तस्लीम किया है आला मयार सहाबा का, मैं अदीम करूंगा माशर तक यूं ही प्रचार सहाबा का। सबका है ऐलान यही मैं हूँ हुबदार सहाबा का, फिरदौस की ऐना चाहती है मुझे हो दीदार सहाबा का। धरती के सख्त सीने पर हर हर आसार सहाबा का, जाहद बदर और खैबर में कुछ दे की सार सहाबा का। लगता है प्यारा मोमिन को नारा अक्षार सहाबा का। साहिबान तवज्जो है, सबकी तवज्जो है। इसीलिए तो सारी कायनात के वली इकट्ठी हो जाएं, सहाबी का मुकाबला नहीं कर सकते। कोई बन सकता है अपनी मर्जी से सहाबी? हमारा अकीदा है सारी कायनात के वली इकट्ठे हो जाएं। हजारों शेख अब्दुल कादिर जिलानी हो, लाखों बायजीद बस्तामी हो, लाखों हजरत सुल्तान बहू हो, सारी कायनात के वली उलमा सुलहा अतकिया नुजबा इकट्ठे हो जाएं। उनकी रियाजत, उनकी इबादत, उनकी मेहनत, उनकी मशक्कत इकट्ठी कर ली जाए। अकेला एक सहाबी मस्जिद नबवी के सेन में खड़े होकर अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कहते हुए अपनी निगाह खोल के वज़्ज़ुहा के मुखड़े को देखता है। सारी कायनात के वलियों की इबादत बिलाल की उस एक निगाह का मुकाबला नहीं करेगी। तवज्जो है दोस्तों, बिलाल की उस एक निगाह का मुकाबला, इसलिए कि सहाबी को रब चुनता। सारे न बोलने, सिर्फ वो बोलने जिन्हें समझ आ रही है। किसी एक सहाबी की निगाह का मुकाबला हम कहां से लाएं? वो आंख जिस आंख ने वज़्ज़ुहा का मुखड़ा देखा। हम में से कोई सहाबी है? सहाबी कहते किसे हैं जी? आज पहली मुलाकात ते मौजू में औखा जैसा शुरू कर देते हैं। सहाबी किसे कहते हैं? जो ईमान की हालत में हुजूर को देखे। तवज्जो। अच्छा, अगर ईमान वाला नाबीना है फिर सहाबी उसे कहते हैं। समझिएगा कि मैं क्या जुमला अर्ज कर रहा हूं। सहाबी उसे कहते हैं जो ईमान की हालत में मुस्तफा को देखे या मुस्तफा उसे देखे। उसे क्या कहते हैं? अब ये जरूरी नहीं कि हर एक को समझ आए, बड़ी लतीफ सी बातें हैं। आप सभी कह रहे हैं कि हम सहाबी नहीं। बोलो, जुबान हिलाओ। हम सहाबी, इसका मतलब है आप इकरार कर रहे हैं न हमने मुस्तफ़ा को देखा न मुस्तफ़ा ने। नाज़िर तो देखता नहीं, मैंने एड्रेस दो, घर आके समझो। नाज़िर देखता नहीं, आप इकरार कर रहे हैं न हमने मुस्तफ़ा को देखा न मुस्तफ़ा ने हमें। अगर देखा फिर तो आप सहाबी, अगर हुजूर ने आपको देखा फिर तो आप सहाबी, और मैंने आपको देखा मैं ताबी। न हमने हुजूर को देखा न हुजूर ने हमें देखा। हम कहां से लाएं वो आंख जिस आंख ने आमना के लाल का मुखड़ा देखा? अरे छोड़िए, हम कहां से लाएं अपना वो चेहरा जिस चेहरे पर हुजूर की निगाहें पड़ी। सहाबी कोई मामूली दर्जा नहीं है, बड़ी मोतबर है जमाते सहाबा। हाय हाय, बड़ी मोतबर है जमाते सहाबा। जरा पढ़ के देखो हयाते सहाबा। और उमर तो वो है जिसे रो रो के मांगा। बड़ी बड़ी मोतबर है जमाते सहाबा।
بڑی معتبر ہے جماعت صحابہ، ذرا پڑھ کے دیکھو حیات صحابہ، بڑی معتبر، گویا کہ ہے باغ ارم میں اترنا، اینو کہندے نے ارم، او جڑے جنتی چلنے نے اس طرح دے لائے نے، گویا کہ ہے باغ ارم میں اترنا۔ صحابہ کا تذکرہ کوئی معمولی ہے؟ صحابہ کی ایک جماعت گزر رہی ہے، سفر پہ ہے، اندھیری رات ہے، سفر ہے، گزرے، آگے دن آیا، گزر رہے ہیں، پہاڑی علاقہ ہے، گزرے جا رہے ہیں، نہ کھانے کو پاس نہیں، پینے کے لیے سامان ختم ہو گیا، ایک سامنے یہودی تھا، اس سے کہا کچھ کھانے کو دے سکتے ہو، پینے کو دے سکتے ہو، اس کے پاس جانور بھی تھے، دودھ والے جانور بھی تھے، سمجھ گیا کہ یہ حضور کے غلام ہیں، کہتا نہیں ہے، نہیں دوں گا۔ صحابی پریشانی کے عالم میں ہٹنے لگا، پہاڑ کی دوسری جانب پہ ایک گائے تھی، اس گائے نے آواز دی، محمد کے غلام کہیں اور نہ آ جانا، ہمارے پاس آ جا، دودھ لے کے حاضر۔ صحابہ تو وہ ہیں جنہیں جانوروں نے بھی پہچانا ہے، صحابہ تو وہ ہیں جنہیں جانوروں نے پہچانا ہے۔ بڑی معتبر ہے جماعت صحابہ، بڑی معتبر ہے جماعت صحابہ، ذرا پڑھ کے دیکھ۔ اور عمر وہ ہے جسے غلاف کعبہ پکڑ کے کہا، اور میں صرف اس میں سے ایک جملہ، آپ خطبہ سے سنتے رہتے ہیں، بلکہ آج کل میں آپ نے سنا ہوگا، جمعے کے اجتماعات میں بھی سنا ہوگا، توجہ، آقا فرماتے ہیں اللہم اعز الاسلام، اللہ عمر یوں ہی نہیں چاہیے، اسلام کی عزت کے لیے چاہیے۔ کس کے لیے؟ آقا کی دعا قبول ہوئی یا نہیں؟ اسلام کی عزت کے لیے چاہیے۔ کس کے لیے؟ آقا کی دعا قبول ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اسلام کو عزت ملی یا نہیں؟ پہلے دن عزت ملی، جس کا تذکرہ فرما رہے تھے، پہلے دن عزت ملی اسلام کو۔ اگر فاروق اعظم نے فاطمہ کے گھر کو جلانا تھا، اللہ نہ بھیجتا۔ اگر عمر فاروق نے اہل بیت کو تنگ کرنا تھا، اللہ نہ دیتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اہل بیت اسلام کی عزت ہے۔ نہیں سمجھے ہو میں کیا کروں؟ کتھے جا کے سناواں، کنوں سناواں جا کے؟ اگر فاطمہ کے گھر کو جلانا تھا، یہ تو اسلام کی عزت نہیں، بےعزتی ہے، یہ تو بےعزتی ہے۔ اگر آل بیت کو تنگ کرنا تھا عمر نے، اللہ کبھی بھی نہ دیتا۔ اللہم اعز الاسلام، اسلام کی عزت کے لیے چاہیے۔ اور حضرت حذیفہ فرماتے ہیں، کون؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سنیے، حدیث کی کتابیں اٹھائیے، حضرت حذیفہ فرماتے ہیں جب حضرت عمر اسلام لے آئے تو ہمیں یوں اسلام محسوس ہوتا تھا کہ جیسے کوئی شخص اپنی طرف آ رہا ہو تو وہ کتنا قریب آ جاتا ہے، کتنا قریب تر آ جاتا ہے، ہمیں یوں اسلام آتا دکھائی دیا۔ اور جب حضرت عمر شہید ہو گئے ہمیں اسلام یوں جاتا دکھائی دیا۔ یہ حضرت حذیفہ فرما رہے ہیں۔ کون فرما رہا ہے؟ جب تک چڑھے گا سورج اجالا نہ جائے گا، جب تک چڑھے گا سورج اجالا نہ جائے گا، فلک پہ نجوم تاباں کا حالا نہ جائے گا۔ خدا سے نبی نے اسی لیے مانگا عمر، کھولا کسی سے کعبے کا تالا نہ جائے گا، کھولا کسی سے کعبے کا تالا نہ جائے گا، کھولا کسی سے کعبے کا۔ آقا عمر، رہبر عمر، مرشد عمر، مولا عمر، آلہ عمر، بالا عمر، ذات نبی پاک پہ سو جان سے شیدا عمر، ایمان میں، ایقان میں، احسان میں یکتا عمر، باد بہاری کی طرح گزرا عراق و روم سے، ابر کرم بن کر اٹھا ایران پہ برسا عمر، ایران پہ لیکن میرے عقیدے کا حسن سن، میرا عقیدہ دیکھ
कितना वाज़े है, मेरा अकीदा देख कितना रोशन है, मेरा अकीदा देख कैसे कुरान वाला है, मेरा अकीदा देख जैसे हुजूर ने बताया है। बादे बहारी की तरह गुजरा इराक और रूम से, अबरे गरम बनकर उठा ईरान पे बरसा उमर, ईरान पे बरसा उमर। मेरा एक तरफ मेरा एक तरफ मौला अबू बकर है, एक तरफ उस्मान है, इसी तरह मौला अली है, इसी तरह मौला उमर है। ये मेरे अकीदे का हुस्न है, ये मेरे अकीदे का हुस्न है। खुदा से नबी ने इसीलिए मांगा उमर, खोला किसी से काबे का ताला, खोला किसी से काबे का ताला न जाएगा। इस्लाम आया तो पहले दिन इज्जत मिली है। हजरत अली फरमाते हैं, कौन जाके बैठे हो? हजरत अली फरमाते हैं, सब ने हिजरत की छुप कर, सब ने हिजरत की छुप कर। एक उमर था जिसने जब हिजरत की, आका ने फरमाया उमर हिजरत करनी है। हजरत उमर आए, एक कंधे पे तलवार लटकाई, एक कंधे पे कमान लटकाई, हाथों में तीर पकड़े, एक कंधे पे तलवार लटकाई, एक कंधे पे कमान, हाथों में तीर पकड़े। आए बैतुल्ला में, आके देखा अबू जहल, अबू लहब, उतबा, शैबा यूं मीटिंग कर रहे हैं, दायरे में बैठे हुए हैं। हजरत उमर आए बड़े सुकून के साथ, मौला अली फरमा रहे हैं, मौला अली कहते हैं, मौला अली लिखते हैं, मौला अली फरमाते हैं, मौला अली का कौल है, मौला अली रावी है, रावी मौला अली है, रावी मौला अली है, मौला अली रावी है, मौला अली, मौला अली, मेरा पीर अली, मेरा मुर्शिद अली। खुद अपनी आप देख लो, पहचान अली, आला है जिसकी शान वो ज़ीशान अली। मेरा मौला अली कहता है, मेरा पीर अली कहता है। हजरत उमर आए बैतुल्ला में, बड़े सुकून के साथ तवाफ किया, बड़े सुकून के साथ, बड़े इत्मीनान के साथ तवाफ किया, फिर बड़े सुकून के साथ मकाम इब्राहिम पर नफल अदा किए, फिर बड़े सुकून के साथ नफल पढ़ने के बाद, दुआ करने के बाद, अब वो देख रहे हैं कि ये बाहर की तरफ जाएगा। आए सीधा उस दायरे के पास, उस दायरे के पास आके कहा, अबू जहल, अबू लहब, उतबा, शैबा, वो देख रहे हैं, सुना मैं हिजरत कर रहा हूं, तुम्हारे डर से नहीं, रब के हुक्म से। दमे हिजरत वो निकला और ललकारा पुजारी को, बोला बूजहल हर बदबख्त नारी को, हलाली हो तो रोको। मैं तुम्हारे डर से नहीं, रब के हुक्म से हिजरत कर रहा हूं। और उन्हें कहा, ये हजरत अली लिखते, ये हजरत अली का कौल है, ये हजरत अली रावी है। हजरत अली फरमाते हैं, फिर उन्हें कहा, जो चाहता है ना कि उसके बच्चे यतीम हो जाएं, जो चाहता है ना कि उसकी बीवी बेवा हो जाए, जो चाहता है ना कि उसकी माँ उस पर रोए, आए मेरे मुकाबले में। हजरत अली फरमाते हैं, किसी एक की भी जरूरत नहीं हुई निगाह ऊपर उठाने की। वो उमर, वो इस्लाम की इज्जत के लिए आया उमर, वो इस्लाम की इज्जत के लिए। जब तक चढ़ेगा सूरज उजाला न जाएगा, जब तक चढ़ेगा सूरज उजाला न जाएगा, फलक पे नुजूम में ताबा का हाला न जाएगा। मैं एक बात अपने अजीज फारूकी की, उसने फरमाइश की, मैं चलो सुना देता हूँ। रास्ते में उन्होंने कहा,
اللہ نے حضرت موسیٰ کو فرمایا موسیٰ، جی اللہ، فرمایا یہ جو فلاں فلاں علاقے ہیں نا، ان علاقوں کی حکومت میں اپنے پیاروں کو دوں گا، ان علاقوں کی حکومت میں اپنے، یہ جو موسیٰ تم یہ علاقہ دیکھ رہے ہو، یہ والا علاقہ، یہ والا علاقہ، فلاں علاقہ، فلاں علاقہ، تیرے اس طرف کا علاقہ، طور پہ آپ کھڑے ہیں، فلاں علاقہ، جی اللہ، فرمایا یہ جو علاقہ ہے نا، یہ میں اپنے پیاروں کی حکومت میں دوں گا، اس جگہ پر میرے پیارے حکومت کریں گے۔ حضرت موسیٰ طور سے واپس تشریف لائے، اپنی قوم کو آ کے کہا اللہ نے آج مجھے یہ بھی بتایا ہے کہ یہ جو فلاں فلاں علاقے ہیں یہ میں اپنے پیاروں کی حکومت میں دوں گا۔ قوم کہتی ہے اللہ کو کہیے وہ جو پیاروں کو دینی ہے حکومت وہ ہمیں دے دے، وہ جو اپنے پیاروں کو دینی ہے وہ حکومت ہمیں دے دے۔ حضرت موسیٰ واپس پھر جب طور پہ گئے تو جا کے کہا اللہ میری قوم کہہ رہی ہے کہ میں نے انہیں بتایا ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ حکومت میں اپنے پیاروں کی حکومت میں دوں گا یہ علاقے، تو قوم کہہ رہی ہے کہ ہمیں دے دو۔ میں اپنے ذوق میں مانا کر رہا ہوں، علماء کرام تشریف فرما ہیں، اللہ فرماتے ہیں موسیٰ انہیں دوں، انہیں دوں، انہوں نے اپنے منہ دیکھے ہیں، انہیں دوں، انہیں کیوں نہ دوں، انہیں دوں جن کے لیے میں نے من و سلوہ اتارا۔ تو کہتے ہیں اللہ سے غلام بھی مانگ، لہسن بھی مانگ، پیاز بھی مانگ، ٹماٹر بھی مانگ، دالیں بھی مانگ، مسالے بھی مانگ، انہیں کیوں نہ دوں جن کے پیٹ پہ پتھر بندے ہوں گے اور سجدوں میں سبحان ربی اللہ کی صدائیں۔ ان علاقوں کی حکومت ملی ہے عمر کو، ان علاقوں کی حکومت ملی ہے۔ میں ایویں جملہ نہیں دینا، میں اٹھ کے ٹر جانا ہے تے پھر تسی آہنا ہے بھی اگلے سال دی تاریخ دے دے۔ ان علاقوں کی حکومت ملی ہے عمر کو، حضرت عمر کو۔ اب اللہ نے فرمایا کہ میں دوں گا کنہیں، اللہ کنہیں، اللہ فرماتے ہیں وَيَتَّبِعُونَ النَّبِيِّ الْأُمِّ، انہیں دوں گا جو میرے محبوب نبی کا مطیع ہوگا، انہیں دوں گا جو میرے محبوب نبی کا، امی نبی کا اطاعت گزار ہوگا۔ اب حکومت ملی ہے عمر کو، اور کوئی بات ہو یا نہ ہو، اللہ نے فرمایا دوں گا اسے جو میرا پیارا ہوگا، پہلی بات۔ پھر دوں گا اسے جو میرے محبوب کا اطاعت گزار ہوگا۔ اور توجہ ہے صاحبان، توجہ ہے کی ریوڑیاں نے تھلے پہیاں چکوال دیا، کی کر رہے ہو میرے حال دیکھو۔ دوں گا اسے صاحبان، توجہ، دوں گا اسے جو میرا پیارا ہوگا، اور پھر وہ ہوگا کون؟ جو میرے محبوب نبی کا اطاعت گزار ہوگا، میرے محبوب نبی کا مطیع ہوگا، میرے محبوب نبی کا تابع دار ہوگا۔ ملی ہے حکومت عمر کو۔ ایک بات تو واضح ہو گئی، قرآن کی نص سے عمر اطاعت رسول والا ہے۔ اگلی بات کہنے، ایک منٹ نعرہ روک، نعرے تو لانے نے میرا اگلا جملہ سن۔ ایک بات واضح ہو گئی، عمر ہے اطاعت رسول والا، تو قاضی کو کہنے دے عمر کا ہر عمل اتباع نبی ہے، عمر کا ہر فعل اتباع نبی ہے، عمر کی ہر رائے اتباع نبی ہے، عمر کا ہر مشورہ اتباع نبی ہے، عمر کا ہر قول اتباع نبی ہے، عمر کا ہر فعل اتباع نبی ہے، عمر کا ہر قدم اتباع نبی ہے، عمر کا ہر عمل اتباع نبی ہے۔ عمر 3 طلاق کو 3 کہے، اتباع نبی ہے۔ عمر 20 رکعتوں کا حکم دے، اتباع اللہ اللہ اللہ۔
कहते हैं उमर वो बिदत है जी, बिदत है। ये वाला कहे बिदत है या ये वाला कहे क्या है? मैंने कहा बिदत आती है वहां जहां शैतान आए। बिदत आती है वहां जहां शैतान आए। शैतान आके पहले पट्टी बढ़ाता है। इस काम को छोड़, ये देख कितना खूबसूरत है, मीठा भी है, नमकीन भी है, मजे का भी है, पेट भी खूब भरेगा। जहां शैतान आए। कौन आए? शैतान आए। बिदत आती है वहां जहां पहले शैतान आके गुमराह करे, फिर वो शख्स करता है बिदत, और जिसके नाम से शैतान भागे। कुछ ते सोच के गल कर उमर दे बारे, कुछ ते हया करो। जब तक चढ़ेगा सूरज उजाला न जाए, जब तक चढ़ेगा सूरज उजाला न जाए, फलक पे नजूमे ताबा का हाला न जाएगा। लो जुमला तुहाडे हवाले ते मैं फिर तुर जाऊंगा जी। ए जुमला इत्थे रह गया, तुहाडे दिलां च ना उतरिया, दिमाग ना बोले, तुहाडे दिल ना बोले, धड़कन ना आई, तो मैं टुर जाऊंगा। जब तक चढ़ेगा सूरज उजाला न जाएगा, फलक पे नजूमे ताबा का हाला न जाएगा। मेरी किसी एक दी तवज्जो इधर उधर हुई, मैं छाल मार के उधर सिर पे आ जाना। जब तक चढ़ेगा सूरज उजाला न जाएगा, फलक पे नजूमे ताबा का। हाँ तबलीगी जमात वाले हो, मैं बिल्कुल ऐन 6 नंबर विचों सुना रहा हूं। जब तक चढ़ेगा सूरज, जब तक चढ़ेगा सूरज उजाला न जाए। मैंने पूछण दी लोड़ ही नहीं है कि जमात है, चेहरा दस दिंदा है। जब तक चढ़े, मैं बड़ा हया चढ़ेगा सूरज। आजकल तो यूनिफॉर्म दस दिंदा है बंदा केड़े महकमे दा। जब तक चढ़ेगा सूरज उजाला न जाएगा, फलक पे नजूमे ताबा का हाला न जाएगा। जब तक चढ़ेगा सूरज उजाला न जाएगा, फलक पे नजूमे ताबा का हाला न जाएगा। खुदा से नबी ने इसीलिए मांगा उमर, खोला किसी से काबे का ताला न जाएगा। होश में बैठना, दिमाग को हाजिर रखना, खोला किसी से काबे का ताला न जाएगा। जब तक रहेगी, जब तक रहेगी ज़हरा की बेटी उमर के घर, उमर को अली के घर से निकाला न जाएगा। सहाबा ने दीन आप तक पहुंचाया ना, तो फिर आप उनकी तरज पे आगे पहुंचा रहे हैं। जब तक रहेगी ज़हरा की बेटी उमर के घर, जब तक रहेगी ज़हरा की बेटी उमर के घर, जब तक रहेगी ज़हरा की बेटी उमर के 9 मिनट रह गए 1 घंटा होने। जब तक रहेगी ज़हरा की बेटी उमर के घर, उमर के घर, उमर के, उमर दी थी नबी दे घर है। सारे ना बोलो, सारे ना बोलो, जिन्हें दे दिल ठंड पै रही है वो बोल। उमर दी थी, मेरे हत्था वाल तकी, मेरे हत्था वाल, उमर दी थी नबी दे घर, नबी दी थी अली दे घर, अली दी थी उमर दे घर। और ये रिश्ता मैं नहीं कराया, मैं नहीं कराया, मेरे ते कादा एतराज है। ये ते हजरत अली ने आप रिश्ता दिता है, ये ते उम्मे कुलसूम दा रिश्ता हजरत उमर नू आप दिता है। इस सियासत मैं कह रहा हूं, उमर आयन मीम रा, आयन मीम रा। मुझे मेरे को पूछ तो मैं अपने दो किच कमा, आयन अली आली है, मीम मोहम्मद आली है, रा रब आली है। मोहम्मद ने पहले चुने मंगे, फिर रब ने चुने, फिर अली ने रिश्ते आस्ते चुने।
जब तक रहेगी ज़हरा की बेटी उमर के घर, उमर को अली के घर से जब तक रहेगी, जब तक रहेगी ज़हरा की बेटी उमर के घर, उमर को ये। और मैं इसलिए कहा करता हूँ सहाबा और अहले बैत को अगर तारीख के गंध में देखोगे तो वहाँ गंध ही गंध दिखाई देगा। जिस तराजू पर लकड़ियां तोली जाती हों वहाँ हीरे नहीं तोला करते। जिस तराजू पर लकड़ियां तोली जाती हों वहाँ सोना चांदी नहीं तोला करते। सहाबा और अहले बैत को देखना है तो तारीख के गंध में न देख, फिरके में बट जाएगा। सहाबा और अहले बैत को देखना है तो तारीख में न देख, फसादी बन जाएगा। सहाबा और अहले बैत को देखना है तो अल्लाह के कुरान में देख या आका के फरमान में देख। जब वहां देखेगा तो तुझे वहां प्यार दिखाई देगा, तुझे वहां प्यार दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? बोलो ना मेरे साथ, क्या दिखाई देगा? प्यार दिखाई देगा। इसीलिए हमारे अकीदे का हुस्न ये है, फिरकावारियत का दम तोड़ना चाहते हैं, फिरकावारियत के गले पे छुरी चलाना चाहते हैं, फिरकावारियत को दफन करते हुए कह रहे हैं कि सहाबा भी हमारा ईमान है, अहले बैत भी हमारा ईमान, सहाबा भी हमारे ईमान का हिस्सा है, अहले बैत भी हमारे ईमान। हुसैन जन्नत दा बादशाह है। बस कर दे। हुसैन जन्नत दा बादशाह है, हुसैन आले रसूल लिख ले, दिल दी तख्ती दे तख्त उत्ते हुसैन दा कोई उसूल लिख ले। हुसैन ज़ैनब दी अख दा तारा है, हुसैन भाई हसन दा प्यारा है, हुसैन हैदर दे दिल दा टुकड़ा है, हुसैन ज़हरा दा फूल लिख ले। जमीन बदले, ज़माना बदले, साकी बदले, मेखाना बदले, मगर न बदले हुसैन हक तो। वफा दा पढ़ के उसूल लिख ले। हुसैन आबिद, हुसैन साजिद, हुसैन माजिद, हुसैन वाजिद, हुसैन साबिर, हुसैन शाकर, हुसैन कारी ये करबला दा। हुसैन लई तू नमाज अंदर नबी दे सजदे नु तूल लिख ले। गिनती शिंती दा रोला छड़ दे, अली दा सारा गरा न पाके। बस कर दे जी, माशाअल्लाह। मेहमान मुअज़्ज़म तशरीफ ले आए। दोस्तों तवज्जो है। अब मैं चाहता हूँ कि आप जाने और हाफिज जफर शहजाद साहब जाने, खूब आपको माशाअल्लाह सुनाएंगे और अल्लाह ने बड़ा खूबसूरत इन्हें अंदाज दिया है। मैं अपने लफ्ज़ों को यहीं पे ख़त्म करता हूँ, इत्तिफा करता हूँ इन्हीं लफ्ज़ों पर। आप नींद करके आए, आंखें बता रही हैं। हुसैन जन्नत दा बादशाह है। प्यारे आका की ख्वाहिश थी मेरा मिशन फैले। अल्लाह ने उसके लिए जमात सहाबा को चुना। प्यारे आका की इसी तरह ख्वाहिश थी मैं अल्लाह की राह में शहीद हो जाऊं। अल्लाह ने उसके लिए हसन हुसैन को चुना। बोलो ना, बोलो ना। अल्लाह ने उसके लिए हसन हुसैन को चुना। इसीलिए प्यारे आका मोहब्बत फरमाते हैं और हमें भी प्यार है। दिल दिल बरा भी हुसैन है, गम आशिकां भी हुसैन है, सफ़े बरज़बी भी हुसैन है, सरे आसमां भी हुसैन है। जहां फैसले हो ज़मीर के किसी आदमी के खमीर के, खमीर जानते हो खमीर? जहां फैसले हो ज़मीर के किसी आदमी के खमीर के, वहां लाख इब्ने ज़ियाद हो वहां एक जां भी हुसैन है। वहां लाख इब्ने ज़ियाद हो वहां एक जां भी हुसैन है। कौन हुसैन? गुले इमामत, नबी का परतौ, निशान हैदर, चराग मस्जिद, गिलाफ काबा, वकार मिंबर, हुस्न सजदा। के कह गया कौन हुसैन? हुसैन तेरा, हुसैन मेरा, हुसैन जग का, हुसैन सब का, हुसैन रब का, वो सूफियों का, कलंदरों का, वो खुशकियों का, समंदरों का, वो औलिया का, वो अंबिया का। हुसैन औलिया का, अंबिया का, वो मुर्तजा का, वो मुस्तफा का। कौन हुसैन? गुले इमाम,
نبی کا پرتو، نشان حیدر، چراغ مسجد، غلاف کعبہ، حسن سجدہ، حسن سجدہ، بڑا حسن سجدے کو رب نے عطا کیا، اور جس حسن سے سجدہ حسین سو گئے ہو تو ہن پھر میرے خیال حضرت ہی جگان گے تو جی یا تھک گئے ہو جس کی جرت بے جہان رنگ وہ سجدے میں ہے، وہ آج رمز آشنائے سر ہو سجدے میں ہے، کیسا عابد ہے کہ مقتل کے مصلے پہ کھڑا ہے، کیا نمازی ہے کہ بے خوف ادب سجدے میں ہے، اے حسین ابن علی تجھ کو مبارک یہ عروج، آج اپنے خالق سے تو روبرو سجدے میں ہے، آج اپنے خالق سے تو روبرو کہندے نے اکھ چک ہوئے، ان تو سارے ہی صوفی بن گئے، روبرو کہندے نے اکھ دے سجدے تے اکھاں تھلے نے۔ پیارے آقا فرماتے ہیں جب تم سجدہ کرو نا تو یہ نہ سمجھو کہ میرا ماتھا چٹائی پر ہے، فرش پر ہے، صف کے اوپر ہے، قالین کے اوپر ہے، حضور فرماتے ہیں یہ حضور کا فرمان ہے جب سجدہ کرو تو یہ سمجھ لو کہ میں نے اپنا ماتھا رب کے قدموں پہ رکھا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب سجدہ کرو تو یہ جان لو کہ میرا ماتھا کہاں ہے، رب کے روبرو کنے کہندے نے، آمنا سامنا آنکھ چک ہوئے۔ ہائے ہائے ہائے، چلو ایک اور عرض کرتا جملہ، شاید تواڈے دل دی تار چھڑ جائے، ایک اور جملہ عرض کرتا۔ آپ کو تکلیف دکھائی دیتی ہے جب شہید ہوتا ہے، او فلاں شہید ہو گیا، او ہو کیا ہو گیا، جسم علیحدہ تھا، سر علیحدہ تھا، اتنی گولیاں لگی، یہ ہو گیا۔ حضور فرماتے ہیں تکلیف نہیں ہوتی، میں تیری مانوں کہ یہ حضور کی مانوں۔ حضور فرماتے ہیں تکلیف، اب تکلیف کیوں نہیں ہوتی؟ بس یہ جملہ سنو اور پھر باقی انشاءاللہ اگلے سال۔ تکلیف کیوں نہیں میں سنانا ہے، ایسا سنانا ہے۔ تکلیف کیوں نہیں ہوتی؟ توجہ ہے، تکلیف کیوں نہیں ہوتی؟ جب کہنے والیوں نے کہا نا اوے غلام پہ فریفتہ ہو گئی ہو زلیخا، غلام پہ فریفتہ ہو گئی ہو، جسے گھر میں رکھا غلام اس پہ فریفتہ ہو گئی ہو۔ زلیخا سوچتی ہے میں انہیں اب بتاتی نہیں دکھاتی ہوں، بہت بتا چکی، اب بتاتی نہیں دکھاتی ہوں۔ انہیں بٹھایا لائن میں، اللہ کا قرآن ہے، انہیں بٹھایا لائن میں، ہاتھوں میں دیے پھل، ایک ایک دی چھریاں، اور جب یوسف کو بلایا، حضرت یوسف کو بلایا، حضرت یوسف آئے سامنے۔ اب قرآن ہے، اللہ کا قرآن، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ۔ اب سنیے، وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، جب ہاتھ کٹ گئے، پورے کٹ گئے، پورے کٹنے کے بعد کا جملہ اللہ نے بعد میں درج کیا، وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، جب ہاتھ کٹ گئے، پھر قُلْنَا، پھر کہنے لگی وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ، حَاشَ لِلَّهِ، نا مَا هَذَا بَشَرًا، مَا هَذَا، کٹنے کے بعد کہنے لگی۔ توجہ، یہ کٹنے کے بعد پھر بھی یوسف کے حسن پہ نظر، کٹنے کی تکلیف نہیں ہوئی۔ اگر تکلیف کا احساس ہوتا اللہ کا قرآن وہ جملہ لکھتا، لیکن نہیں، اب جو کٹنے کے بعد کہا اللہ نے اسے بعد میں لکھا۔ یہ تو انہوں نے یوسف کو دیکھا، یوسف نے تو نہیں دیکھا، یہ تو انہوں نے دیکھا، یوسف نے تو نہیں دیکھا۔ ارے یوسف کہاں اور یوسف کو بنانے والا کہاں؟ جب شہید ہوتا ہے شہید رب کو دیکھتا ہے، رب شہید کو دیکھتا ہے۔
وہ جو جنتی کو آخر میں جا کے نعمت ملے گی، وہ شہید کو پہلا جب خون کا قطرہ زمین پہ گرتا ہے اللہ اس وقت عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت میری آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ محبت سے تشریف رکھیے گا۔ ہمارے عزیز محترم حافظ ظفر شہزاد گجر صاحب آپ کو خوبصورت انداز میں سنائیں گے۔ اللہ نے بڑی خوبصورت آواز سے اور انداز سے انہیں نوازا ہے۔ میں رخصت لیتا ہوں آپ حضرات سے، اور ان کا بھی شکریہ کہ انہوں نے پہلے وقت مجھے عنایت فرما دیا۔ امجد فاروقی صاحب کا بھی اللہ رب العزت میری حاضری آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔